بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین والمحصنات اور شادی شدہ من النساء عورتوں سے الا ما ملکت ایمانکم مگر جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے کتاب اللہ علیکم اللہ کا حکم ہے تم پر والمحصنات من النساء پیچھے ان عورتوں کا تذکرہ تھا جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی جو عورت شادی شدہ ہو جس کا پہلے نکاح ہو، اس سے بھی دوبارہ نکاح کرنا، نکاح کے اوپر نکاح، یہ جائز نہیں ہے۔ شادی شدہ عورتوں سے جو عورت شادی شدہ ہو بس وہ اسی کی بیوی ہوگی جس کے نکاح میں ہے، اور سے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ الا مگر ما ملکت ایمانکم جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، لونڈیاں جو کافروں سے چھین لی جاتی تھی، وہ لونڈیاں جس کے تم مالک ہو وہ تمہارے لیے جائز ہیں، اگرچہ وہ پیچھے کافروں کے نکاح میں کیوں نہیں تھی۔ جب تم مالک بن گئے ان کے تو اب وہ تمہارے لیے جائز ہیں، جب ملکیت تمہاری ہو بغیر نکاح کے ہی۔ کتاب اللہ علیکم اللہ کی لکھت ہے تمہارے اوپر، اللہ کا حکم ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ یہ جو عورتیں شمار کرائی گئی ہیں پیچھے، ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، حلال کی گئی ہے تمہارے لیے۔ ما وراء ذالکم تمہاری ان عورتوں کے علاوہ، یہ جو ابھی عورتیں شمار کی گئی ہیں ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم یہ شرط ہے اول ایجاب و قبول کی، اس شرط میں جائز ہے تمہارے لیے کہ تم ان کو مال بھی دو اور اپنے نکاح میں لینے کی نیت ہو، صرف مستی نکالنے کی نیت نہ ہو۔ اپنے نکاح میں رکھو ان کو، صرف خفیہ طور کے اوپر دوستی بدماشی کرنے کا ارادہ نہ ہو تمہارا۔ ان تبتغوا تو اس جگہ سے شرائط اربع بیان ہو رہے ہیں تمہارے لیے، اور عورتیں حلال ہیں
جو مذکور کی گئی ہیں ان کے سوا 4 شرائط کے اوپر، تب تم کر سکتے ہو ان سے نکاح: ایجاب و قبول، ایجاب و مہر، ظاہری زنا کی نفی ہو، خفیہ زنا کی نفی۔ 4 چیزیں: ایجاب و قبول، مہر ضروری، ظاہری بھی زنا نہیں کرنا، چھپے بھی زنا نہیں کرنا۔ یہ 4 چیزیں بیان ہوں گی اس آیت کے اندر۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ان کو اپنے مالوں کے ذریعے حاصل کرو، ان کو مہر دو۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خاوند کے اوپر بیوی کو مہر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نکاح کے اندر مہر مقرر نہ بھی ہو، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن مہر پھر بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ وہ مہر مثلی ہوتا ہے، جو اس عورت کی بہنوں کا مہر ہوگا یا پھوپھیوں کا یا اس کے ہم عمر نوجوان لڑکیوں کا، ہم عمر بھی ہو، خوبصورتی میں برابر ہو، ہم زمانہ بھی ہو، تو تب ان کا مہر اس کے اوپر لازمی ہوگا۔ تو یہ مہر مثلی ہوتا ہے اس عورت کا جس کا مہر مقرر نہ کیا جائے۔ شادی کرنی ہے اور عورتوں سے تو ان تبتغوا باموالکم، تم ان کو اپنے مالوں سے لو، یعنی ان کو مہر دو۔ تو پہلے تب لے سکتے ہو جب ایک ایجاب و قبول ہوگا، باقی دوسرے نمبر پر مہر۔ تبتغوا تم لو، اس میں ایجاب و قبول آ گیا۔ باموالکم دوم، تم اپنے مالوں سے، یہ مہر آ گیا۔ ایجاب و قبول کی تفصیل مزید پڑھ چکے ہیں آپ فقہ کے اندر کہ ایجاب و قبول کیا چیز ہوتی ہے۔ جو پہلے قبول کرے وہ ایجاب، جو بعد میں کہے گا وہ قبول، چاہے پہلے کرنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ محسنین، قید میں لانے والے ہوں، یہ نفی ہے ظاہری زنا کی۔ غیر مصافحین، مستیاں نکالنے والے نہ ہوں، خفیہ زنا بھی نہ کرو۔ محسنین، قید میں لانے والے ہو، اس سے متع کی نفی ہو گئی۔ یہ جو متع روافض لوگوں کے مابین مشہور ہے، متع مناتے ہیں، وقتی طور کے اوپر پیسے دے کے، وقت متعین کر کے، تعیین کر کے، تھوڑی دیر کے لیے وقت متعین کرنا، پھر پیسے دینا، پھر چھوڑ دینا، یہ متع، یہ حرام ہے شریعت میں۔ اس میں محسنین کی قید نے اس متع کی تردید کر دی ہے، یہ متع جائز نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے قید میں لانے والے ہوں تو یہ ہمیشہ تب ہوگا جب متع نہ ہو۔ متع میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ وقتی طور کے لیے اپنی بدمعاشی پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے متع زنا ہے، متع یہ نکاح نہیں ہے۔ محسنین، تو یہ نفی ہو گئی متع کی۔ ظاہری زنا، غیر مصافحین، صرف مستی تک نہ ہو، یہ صرف خفیہ زنا کرنے کی نیت نہ ہو کہ چھپ کے زنا ہی کیتی رہو، نہ نکاح کا بنائے رکھو، یہ چیزیں نہ ہو۔ تو یہ چاروں چیزوں کی اس آیت میں تذکرہ کیا، چاروں چیزوں کا، کچھ کی تردید ہے، کچھ ظاہری فوائد ذکر کر دیے: ایجاب قبول، ایجاب و مہر، ظاہری زنا کی نفی، خفیہ زنا کی نفی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ طریقہ ہے۔
فمستمتعتم بہی، جب تم نفع اٹھاؤ ان کے ساتھ، جماع سے یا خلوت صحیحہ سے۔ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ مرد عورت دونوں ایک کمرے میں جمع ہو جائیں، کوئی چیز موانع نہ ہو، درمیان میں مانع نہ ہو ان کو آپس میں ملنے سے، نہ لڑکے کی طرف سے نہ لڑکی کی طرف سے۔ اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ خلوت صحیحہ، جب تم نفع اٹھا لو ان عورتوں، جب تم نفع اٹھاؤ اس کے ساتھ، چاہے جماع کے ذریعے یا خلوت صحیحہ سے، منہن ان عورتوں سے، تو فآتوہن اجورہن، دے دو تم عورتوں کو مہر ان کے فریضہ جو مقرر شدہ ہیں، جو تم نے مقرر کیے ہیں، جتنا بھی مہر مقرر کیا ہے وہ مہر اس کو دے دو۔ کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوگا، اور زیادہ کوئی جتنا بھی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ولا جناح علیکم، ہاں یہ ایک دفع شبے کو دور کیا گیا ہے۔ اچھا، جو مقرر کیا گیا ہے وہ بالکل دور ہی نہیں ہو سکتا، یہ نہ سمجھو کہ بعد از تقرر نماز روزہ کی طرح کمی نہ ہوگی، یعنی آیا مہر میں کمی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر عورت اپنا مہر خامد کو خود دے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، نصف معاف کرے تب بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ ولا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، فی ما اس چیز میں، تراضیتم بہی جس میں تم دونوں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد اگر دونوں تم راضی ہو جاؤ، تھوڑے میں بیوی راضی ہو جائے، کوئی گناہ نہیں تم پر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علیماً جاننے والا تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا ہے، حکیماً وہ حکیم حکمت والا ہے۔ اگر تم آپس میں مہر مقرر کر لو میاں بیوی، اس کے اوپر دونوں راضی ہو جاؤ تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مقرر کرنے کے بعد پھر بھی تم آپس میں طے کر لو کسی کے اوپر، تھوڑے کے اوپر، بیوی راضی ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، یہ 10واں حکم ہے۔ من لم یستطع منکم طولا، اس سے حرمت متع بھی ہے اور عاریہ بھی ہے۔ محسنین، اس سے موقت کی نفی تھی، وہ بھی ایک مطلق میں سے بن جاتی ہے، اس لیے میں نے مطلق متع کہہ دیا۔ من لم یستطع منکم، یہاں سے حرمت متع اور عاریہ، حرمت متع حرام ہے، یہ آیت بتاتی ہے۔ عاریہ کے طور پر لینا، وقتی طور پر مانگ کر لے لینا، جس طرح کوئی چیز عاریہ پر لے جاتے ہو، عاریتاً اسی چیز یہ بھی حرام ہے عورت کو عاریتاً لینا۔ من لم یستطع منکم طولا، جو نہ طاقت رکھے تم میں سے آزاد عورت سے شادی کرنے کی، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ آزاد عورت سے، آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت نہ رکھے، تو پھر لونڈی بہتر ہے
لونڈی بھی مومنہ ہو فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، یہ ہے جو تم میں سے آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو خرچہ سکنا نفقہ نہیں دے سکتا، مار نہیں دے سکتا، تو پھر وہ آزاد عورت سے شادی نہ کرے، پھر لونڈی سے ہی رہے۔ مما ملکت ایمانکم، جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، من فتیاتکم، تمہاری لونڈیوں سے، تمہاری جو آپس کی لونڈیاں ہیں وہ بھی مومنات مومنہ، واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بی ایمانکم، تمہارے ایمان کو، یہ جو تم ارادے کرتے ہو یہ جو سب چیزیں اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اب تمہارے آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو لونڈی سے وہ بہتر ہے۔ تو اب یہاں سے اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ کہہ لیتا متع کر لو یا عاریتاً لے لو عورت کو، لیکن نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اس لیے لونڈیاں جو مومنہ ہوں تمہاری آپس میں، وہ ان سے تم نکاح کر لو۔ اپنی جو لونڈی ہو اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملکیت اور نکاح جمع نہیں ہو سکتی، یہ مسائل تم پڑھ چکے ہو۔ اور باقی دوسرے کی لونڈی ہے، اگر دوسرے کی لونڈی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو مومنہ لونڈی سے نکاح کرو، دوسرے کی لونڈی سے دوسرا شخص نکاح کر سکتا ہے۔ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، لونڈیاں تمہاری مومنہ، اللہ خوب جانتا ہے تمہاری قسموں کو، تمہارے ایمانوں کو۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے۔ فانکحوہن، پس تم نکاح کرو ان لونڈیوں سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یہ شرط ہے، شرط اول ہے لونڈیوں سے نکاح کرو لیکن لونڈیوں کے مالک کی اجازت کے ساتھ۔ لونڈی تم نکاح کر سکتے ہو، نکاح کرو ان لونڈیوں سے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ۔ باقی مسائل لونڈی کے پڑھ چکے ہو، آج کل لونڈی نہیں ہے، باقی مسائل آپ اچھی طرح جانتے ہیں فقہ کے اندر کہ اگر دوسرے کی لونڈی سے نکاح ہوگا تو وہ مالک کی اجازت کے ساتھ ہوگا، بغیر مالک کے لونڈی لونڈا شادی نہیں کر سکتا۔ نکاح کرے گا بھی صحیح تو وہ موقوف ہوگا جب تک مالک ہاں یا نہ نہیں کرے گا، ہاں کرے گا تو ہو جائے گا، نہ کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ نکاح کرو تم لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ شرط ثانی ہے، دے دو ان کو مہر ان کے بالمعروف، دستور شرع کے موافق، محصنات غیر مصافحات، قید میں لانے والے ہو، مستی نکالنے والے نہ ہو، ولا متخذات اخدان، نہ چھپیاں اشنیاں پکڑنے والے ہو، چھپیاں یاریاں نہ لاؤ، دوستی چھپی نہ لاؤ، ہاں رکھنا بھی ہے تو نکاح کے ساتھ رکھ لو۔ ولا متخذات اخدان، نہ پکڑنے والے ہو صندقیں، دوستیاں، چھپے اشنا، چھپیاں یاریاں نہ بناؤ۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، یہ بیان ہے حد کنیزاں یعنی لونڈیوں کی، اگر شادی کر لی جائے ان سے پس آئیں وہ بے حیائی کو، بدماشی کو، تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، ان لونڈیوں کے اوپر آدھی سزا ہے، ما علی المحصنات، جو محصنہ عورت آزاد کے اوپر ہے۔ اگر شادی شدہ لونڈی زنا کر لے، بدماشی کو آئے تو پھر اس کو سزا لگے گی آزاد عورت کی نصف۔ آزاد عورت جو زنا کرے یا اب مرد زنا کرے 100 کوڑا مارا جائے گا اس کو، تو لونڈی کو اس کی سزا نصف ہوگی، یعنی 50 کوڑا لگایا جائے گا من العذاب، سزا سے۔ ذالکا، یہ تتمہ ہے اور 13واں حکم بھی ہے۔ ذالکا
لمن، یہ اس لیے لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے حکم کیا گیا ہے جو ڈرتا ہو زنا سے، منکم تم میں سے، جو شخص تم میں سے زنا سے ڈرتا ہو کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، زنا میں پھنس جاؤں گا۔ اب آزاد عورت سے تو وہ نکاح کر نہیں سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے نان نفقہ خرچہ دینے کی، تو اس لیے نے اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ پھر لونڈیوں سے نکاح کر لو، وہ بھی ان کو نکاح مار دینا ہے اور ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر آگے حد بھی ذکر کر دی، اگر شادی کی گئی ہو ان سے، اب وہ زنا کر لیں تو ان کے اوپر سزا آزاد عورت غیر شادی شدہ کی نصف ہوگی۔ یہ کیوں لونڈیوں کا اللہ کہہ رہا ہے؟ اس مناسب سے کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں خوف ہو زنا میں مبتلا ہو جانے کی، اس لیے تم لونڈی سے شادی کر لو۔ ذالکا، یہ لمن خشی العنتا اس شخص کے مناسب ہے جو ڈرتا ہو زنا سے، منکم تم میں سے، جس کو زنا کے بارے میں خوف ہو، اگر میں شادی نہیں کرتا زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اب لونڈی سے کر لے۔ اس مناسبت سے اگر اس کو مطمئن ہے تو پھر لونڈی سے نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ دیکھو اگر تم صبر کرو، اگر تم صبر کرو، غلبہ شہوت میں بھی ضبط پر قابو ہو، اگر تم صبر کرو، یعنی تمہیں یہ ہو کہ ہم زنا میں مبتلا نہیں ہوں گے، تو پھر نکاح لونڈی سے نہ کرنا خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر۔ تو اس لیے جب انسان کو، مرد کو، عورت کو یہ ہو کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے شادی ضروری ہے، وہ شادی ضرور کرے۔ اگر اس کو اس میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں ہے تو پھر بہتر ہے، طاقت ہے کر لے، اگر نہیں ہے نان نفقے دینے کا خرچے کی طاقت نہیں ہے، مار دینے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے صبر و تحمل سے کام لے، نماز پڑھے، روزے رکھتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ آج کے ماحول کے مطابق تو مجھ سے کوئی پوچھے تو فرض عین ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے کہ دیکھو وسعت ہو تو کیا حکم بیان کر دیتا ہے، وسعت نہ ہو تو کیسے کیسے حکم بیان کر دیتا ہے۔ یرید اللہ، یہ ترغیب الی تعمیل الاحکام، یہ ترغیب دی جا رہی ہے احکام کے اوپر عمل کرنے کی۔ یرید اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، لیبین لکم، تاکہ بیان کرے تمہارے لیے احکام، کھول کھول کے آیتیں بیان کرے تمہارے لیے، تاکہ تمہیں قوانین کی سمجھ ہے، تمہارے لیے قوانین کھول کھول کے بیان کرے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور رہنمائی کی تمہاری قصوں سے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، رہنمائی کرے تمہاری ان لوگوں کے قصوں سے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے طریقے، یہ قصص ماضیہ میں۔ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور وہ متوجہ ہوتا ہے تم پر، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ، اللہ جاننے والا ہے بندوں کی مصلحت کو، حکیم، وہ حکیم ہے، اس لیے تو رعایت رکھتا ہے مسالے میں، اس لیے تو وہ رعایت رکھتا ہے، ہر ایک کی مصلحت کو اللہ جاننے والا ہے، اس لیے یہ حکم نافذ کر دیے۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ ہر صورت شادی کرنا ضروری ہی ہے، چاہے غریب ہو، جس عالم میں بھی ہو، تو پھر مشکل ہو جاتا، یا مال ہونے کے باوجود منع کر دیتا، پھر بھی مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے وہ جانتا ہے ہر ایک کی مصلحت کو، حکیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ رعایت مسئلے کی رکھ کے تمہیں حکم کرتا ہے۔ واللہ یرید،
اللہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے اللہ یتوب علیکم کہ وہ تمہارے اوپر متوجہ، یعنی کیا مطلب؟ اللہ چاہتا ہے تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ رنگ دے، چاہتا ہے اللہ کہ تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ رنگ دے، تمہارے گناہ معاف کر دے۔ یرید الذین یتبعون الشہوات، چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں خواہشات کے، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ مائل ہوں وہ دین کے کام، بہت بڑے دین کے کاموں میں۔ کہ دین کے کاموں میں یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم، ارادہ ہے، چاہتا ہے اللہ، یرید الذین، چاہتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون الشہوات، پیچھے چلتے ہیں وہ خواہشات کے، کہ مائل ہوں وہ مائل بہت بڑے۔ یرید اللہ، یہ فائدہ ارادہ کیا اللہ نے، ان یخفف عنکم، کہ ہلکا کر دے تم سے بوجھ کو۔ وخلق الانسان ضعیفا، یہ علت کیوں پیدا کیا گیا انسان کمزوری کے اوپر، انسان کمزوراً پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ قانون ہے اصلاح معاملات کا، اے ایمان والو، 14واں حکم ہے، اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ مالوں کو، بینکم، آپس کے مابین، بالباطل، غلط طریقے سے، غلط طریقے سے اپنے مابین مالوں کو نہ کھاؤ۔ ہاں، غلط طریقے، باطل کے اندر ہر قسم کا طریقہ آ گیا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ کھوٹ کر کے، اور اسی طرح باطل کلخانی، تیجے، چلیسویں، 11ویں، 12ویں، یہ بھی ایک طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھانا ہے غلط طریقے سے۔ الا ان تکون تجارت عن تراض منہم، مگر یہ کہ ہو تجارت تمہاری آپس کے مابین رضامندی سے، ہاں آپس میں تجارت کرو، اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے ایک دوسرے کو معاف کر دو، پھر تو رضا سے کھا لو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ غلط طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر کے نہ کھاؤ۔ ولا تقتلوا انفسکم، مت تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ تصرف نفسی ہے۔ ولا تاکلوا اموالکم، یہ تصرف مالی ہے، مالی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، اپنی جان میں تصرف کرنا ہے تو لا تقتلوا انفسکم، مت تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ خود کشی کرنا مراد ہے۔ تفسیر مدارک، صاحب مدارک والے کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ خود کشی نہ کرو، نہ قتل کرو تم اپنے آپ کو، خود کشی کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ کانا ہے بیکم، تمہارے ساتھ، رحیمہ، بڑا ہی مہربان۔ بڑا ہی مہربان کیوں؟ اتنا بڑا مہربان ہے کہ آپس کے مابین جھوٹ بولنے کو بھی ناجائز قرار دے دیا، دھوکے کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ ثمرہ اخروی، جو کوئی کرے گا یہ قتل، عدوان و ظلم، یہ زیادتی ہوگی، غیر مستحق قتل کا قتل کرنا یہ زیادتی ہے، و ظلمن، اور ظلم ہے، یعنی جس نے کیا یہ قتل کرنا یہ زیادتی ہوگا، ظلم ہوگا۔ ہاں، غیر مستحق کو جان کر قتل کرنا، فسوف نصلیہ نارا، ایسے بندے کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، جو کسی کو زیادتاً قتل کرے گا، ظلماً کرے گا، ہم جہنم میں ڈالیں گے اس کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام کرنا ہمارے اوپر بڑا ہی آسان ہے۔
ہے یہ اللہ پر آسان، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچ جاؤ بڑے گناہوں سے، بچ جاؤ بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا۔ یہ کفر و شرک اور جمیع با اعتبار انواع کفر و شرک کے جتنے بھی کفر و شرک یہ بڑے گناہ ہیں، یا ان قسم کے اور انواع جو ہیں وہ بھی بڑے گناہ ہیں جن سے روکا گیا ہے تمہیں، اگر تم اس سے بچ جاؤ گے تو نکفر عنکم، یہ ثمرہ ہے، ہم کیا کریں گے، معاف کر دیں گے تم سے سیئاتکم، برائیاں تمہاری، وندخلکم، اور ہم دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا، داخل کریں گے ہم تم کو مدخلاً کریما، داخل کرنا ایسی جگہ کریماً معزز، داخل کریں گے ہم تم کو، داخل کرنا معزز جگہ میں، معزز لوگوں میں یہ داخل کریں گے۔ تو کبیرہ گناہ، کبیرہ جو ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبائر گناہ تین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یہ کبیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ از تفسیر مدارک، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کبیرہ گناہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ، اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ۔ تو ہر کبیرہ گناہ، ہر وہ گناہ، اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، تو کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے جس کے اوپر شریعت نے حدیں جاری کر دی ہیں، قرآن و سنت میں جس کی سزا مذکور ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح کبیرہ گناہ نیچے والا دیکھے تو اوپر والا بڑا گناہ نظر ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَتَمَنَّوْا، مت تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ نے اس کے ساتھ، بعضکم، تمہارے بعض کو، علی بعض، بعض پر، بلا اختیار و کسب، بغیر اختیار اور کسب کے اللہ نے جو فضیلت دی ہے تم میں سے ایک کو دوسرے پر، اس کی تمنا مت کرو۔ ایک ہے حسد، ایک ہے غیبتہ، جس کو دوسرے لفظوں میں رشک بھی کہتے ہیں، ان میں فرق ہے۔ حسد کہتے ہیں جو آدمی یہ تمنا کرے کہ یہ چیز اس کو مل جائے اور اس سے مجھ کو مل جائے اور اس سے چھین جائے، یہ حسد ہے۔ یا جو چیز اس کو ملی ہے اس سے وہ چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ دوسرا ہے رشک و غیبتہ، جو چیز ایک کے پاس ہے اس کی تمنا کرے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور حسد سے روک دیا ہے۔ از مدارک، یعنی حسد یہ ہے کسی کے پاس کوئی چیز اچھی دیکھے، یہ کہے اللہ اس سے تو چھین لے نا، اس سے چھین لے، اس کی یہ ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے، اس سے اللہ نے منع کیا۔ دوسرا ہے غیبتہ یا رشک، یہ غیبتہ
یہ ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھے کہے الحمدللہ شکر ہے اللہ تو نے جو اس کو چیز دی ہے اس کے ہاں بھی برقرار رہے اور مجھے بھی اس قسم کی دے دے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن حسد سے روک دیا گیا ہے۔ تو یہاں حسد ہے، نہ تم تمنا کرو جو فضل کیا اللہ نے ساتھ اس کے بعد تمہارے کو بعض پر حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، جو کچھ وہ کسب کریں، مردوں کے لیے وہ ہوگا جو کچھ وہ خود کمائیں گے۔ وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہوگا، مما اکتسبنا، جو کچھ وہ کمائیں گی، مرد جو کمائیں گے، جو کچھ کمائیں گے کسب کریں گے یہ سب ان کے لیے ہوگا، ان میں سے حصہ جو عورتیں کمائیں گی کسب کریں گی ان کے لیے اس سے حصہ ہوگا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم سوال کرتے رہو اللہ سے، من فضل ہی، اس کے فضل کے بارے میں اللہ سے مانگتے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان بکل شیء علیم، ہے ہر چیز کے ساتھ جاننے والا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور ہر ایک کے لیے بنائے ہم نے موالی، وارث، مما ترک الوالدان، جو چھوڑ جاتے ہیں والدین وراثت کو، اس کے پیچھے وراثت سنبھالنے والے ہر ایک کے لیے بنائے ہم نے۔ والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ والذین، اور وہ لوگ عقدت ایمانکم، یہ مراد ہے اس سے موالی موالات۔ والذین، وہ لوگ عقدت ایمانکم، جن سے تم اپنی گرہیں پختہ کر چکے ہو، فآتوہم، دو ان کو نصیبہم، حصہ ان کا۔ پہلے اس طرح تھا کہ جب دو شخص آپس میں دوست بن جاتے، وہ اس کا دوست وہ اس کا دوست، پھر ان کا معاملہ اس طرح چلتا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی، ایک کا نقصان ہوتا تو دوسرا کہتا میرا نقصان تو تیرا نقصان، اسی طرح جو میری چیز ہوگی وہ آپ کی، جو آپ کی ہوگی وہ میری، تو اس طرح کا معاہدہ کیا کرتے تھے، اس طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ وراثت کے حقدار بنا کرتے تھے، اس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو وہی اللہ نے کہا جن کے ساتھ تمہاری قسمیں مضبوط ہو چکی ہیں، جن کے ساتھ تم معاہدے کر چکے ہو، تو اب پیچھے نہ ہٹو، ان کو ان کے حصے دے دو۔ یہ پہلے تھا، اب بعد نے تو کہا یہ معاملہ ختم، بعد نے تو کہا جب یہ معاملہ تھا جب مہاجر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کا ان کو بھائی بنا دیا تھا، تو یہ ہر چیز میں مشترک ہو گئے، آپس میں شریک بھائی ہو گئے۔ تو یہ ہے بھائی جن کے ساتھ تمہاری گرہ لگ گئی ہے، اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا ہے، تو لہذا تم ان کو ان کے حصے دے دو، باقی کوئی نہیں بنتا تھا۔ یہ ایک آپس میں وراثت جاری تھی، بعد میں وراثت والے احکام جاری آ گئے، ان کے اب وارث کون ہوگا، بیٹا بیٹی، ماں باپ بیوی، اس قسم کے آ گئے، تو اب یہ حکم بھی اب برقرار رہے گا۔ ہاں اگر کوئی دینی بھرا ہے تمہارا، اس کے بارے میں تم آ کے گئے ہو کہ یہ چیز یار میں مر جاؤں گا تجھے ملے گی، تیرے بارے کہہ کے جاؤں گا، تو اب بھی کوئی حرج نہیں، دے دی جائے، ان کو دے دو، ان کو نصیب و حصہ ان کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہے، کان علی کل شیء شہیدہ، ہر چیز کے اوپر گواہ۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ تعیین ہے کہ مرد سردار ہیں عورتوں پر، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ ہو، بسبب اس کے جو فضل دیا اللہ نے، بعضہم، ان کے بعض کو، علی بعضن، بعض پر، تو اللہ نے مرد کو عورت کا سردار بنا دیا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ
اللہ نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو مردوں کو بعض پر، عورتوں پر یہ اللہ نے فضیلت دے دی ہے۔ کیوں؟ بما انفقو، ایک تو سبب ہے نا ربیہ، رب کی طرف سے اللہ نے فضیلت دی مرد کو عورت کے اوپر، ایک سبب تو یہ ہوا۔ دوسرا سبب کیوں سردار ہیں مرد عورتوں کے، اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا مان لیا۔ دوسرا سبب ہے وہ مرد عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کما کے لے آتے ہیں، ان کو نان نفقہ دیتے ہیں، گھر بیٹھے ہر چیز ان کو دیتے ہیں، اس لیے بھی مردوں کی عورتوں پر سرداری ہے۔ بما انفقو، یہ تعیین فرائض، بسبب اس کے خرچ کرتے ہیں وہ، من اموالہم، اپنے مالوں سے ان پر مار دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، خرچہ پانی دیتے ہیں، ہر چیز لے کے دیتے ہیں، اس لیے بھی یہ سردار ہیں مرد عورتوں پر حاکم۔ فالصالحات، یہ تعیین فریضہ نساء، تعیین فرائض رجال پہلے تھے کہ ان کے ذمہ کیا ہے، مردوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کا مار سکنا رہائش خرچہ ہر چیز دیں ان کو، یہ مردوں کے ذمہ ہیں۔ اور عورتیں یہ فالصالحات، یہ تعیین فریضہ نساء، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، مرد سردار ہیں عورتوں کے اوپر، ایک تو اللہ نے فضیلت دی، دوسری اس لیے فضیلت ہے کہ یہ عورت کا سارا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ اب عورتیں جو نیک ہوتی ہیں، فالصالحات، یہ عورتوں کے جو فرائض ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ فالصالحات، فرما بردار عورت، نیک، فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار عورتیں، خامدوں کی فرما بردار عورتیں، یہ فریضہ اول کہ وہ فرما بردار ہوں اپنے خامد کی نافرمانی نہ کریں، ہاں بدگوئی خامد کی نہ کریں، خامد کی چغلیاں نہ کریں، خامد کی دوسری عورتوں کے سامنے بیٹھ کر اس کی غیبت اور اس کی گلے شکوے نہ کریں، یہ فرما بردار عورتوں کی عادت ہے۔ کس کی شمار کروا رہا ہے اللہ؟ نیک عورتیں کون ہیں؟ قانتات، جو فرما بردار ہیں، خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھتی، ان کے سکے بھائی بھی آ جائیں، آ جاؤ، گھر والے بلاتے ہیں، کافی دن ہو گئے ہیں تو آئی نہیں، یہ بغیر پوچھے گھر، خامد کے پوچھے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے؟ آج تو نظام الٹا ہے، خامد کہیں جائے تو پوچھ کے جائے، یہ بیگم صاحبہ جائے تو پوچھے بھی۔ ہاں، یہ نیک عورتوں کی یہ چال نہیں ہے، نیک عورتوں کی یہ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، اپنے خامدوں کی فرما بردار ہیں عورتیں نہ، اس لیے اگر خامد منع کر دے کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی، میں نے تجھے روک دیا، تو بے شک یہ خامد کی فرما بردار بنے، اس کے حکم پر عمل کرے، یہ تب بھی نہیں جا سکتی۔ اگر گھر اکٹھا ہو، یہ کہے تو نے ان کے ساتھ بولنا نہیں، گھر نہیں جا سکتے ان کے ساتھ، اب اگر وہ چار دیواری کے اوپر سے بول رہے ہیں تو خاوند اب اس کو کچھ نہ کہے، ہے تو یہ اپنے گھر میں نا۔ تو یہ نیک عورتیں فالصالحات، تو اللہ نے دیکھو حاکم بنایا مرد کو عورت کے اوپر، دو وجہ سبب بیان کر دی، ایک خود اللہ نے فضیلت دی، اور ایک سبب خاوند ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، عورت کا خرچہ، جو چیز سکنا رہائش ہر چیز دیتا ہے گھر میں، اس لیے اللہ نے سردار بنایا مردوں کو عورتوں کا۔ اب عورتیں کیسی ہوں، عورتیں کیا ہوگی، ان کی صفات اللہ نے بیان کی، صالحات،
نیک میاں قانتاتن فرما بردار ہوں گی. یہ فریضہ اولا ہے، پہلا فرض ہے عورت کے اوپر خامد کے حق میں، فرما بردار ہو، نہ فرمان نہ ہو. خامد کوئی بات کرے کہ چوں چراں، وہ ایک کرے یہ دو جواب دے اس کو، ایسی نہیں. قانتاتن فرما بردار ہو. دوسرا فریضہ کیا ہے؟ حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوں کانڈ پیچھے. خامد کی کانڈ پیچھے کیا کرنے والی ہوں؟ پیٹ پیچھے حفاظت کرنے والی ہوں، اپنی عزت کی بھی اور اپنے اموال مالوں کی بھی. اپنی عزت کی بھی کیا کریں؟ خامد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرے. اور خامد کا مال پڑا ہے گھر میں تو اس کا مال بغیر پوچھے کسی کو نہ دے. یہ ہے حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی. یہ نیک عورت کی کیا ہے؟ نیک عورت کی صفت بیان کی جا رہی. فریضہ کہ اپنے عزت کا خیال رکھے، خیال رکھے، اس کے مال کا بھی کسی کو بغیر پوچھے نہ دے. خامہ سے پوچھے بغیر، اور اپنی عزت کا بھی کیا کرے؟ خیال رکھے. انج نہیں خامد جائے تو یہ دیواروں کے اوپر سے کبھی چکر لے ادھر کبھی ادھر، کبھی کبھی بیر کبھی اندر، وہ بیر چلا جائے، یہ عدم بغیر پوچھے پورا محلہ گھوم کے آ جائے گھر. وہ باہر چلا جائے، جو کوئی مانگنے جو چیز ہر چیز اٹھا کے دیتی جائے نہ. یہ فرما بردار عورت صالح عورت یہ نہیں ہے. صالح عورت ہے حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی پشت کے پیچھے اپنی عزت کی بھی، کیونکہ عورت کی عزت کے اوپر مرد کی بھی کیا ہے؟ عزت، اور مال کی بھی. بما حافظ اللہ، یہ حفظ الہی، بسات اس کے جو حفاظت کی اللہ نے، حفاظت کی اللہ نے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے. جس چیز کی اللہ نے حفاظت کی اللہ کی توفیق الہی سے کیا کرے؟ یہ بھی پی خامد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرے. واللاتی تخافون، واللاتی وہ عورتیں، تخافون جن سے تم خوف کھاتے ہو، نشوزہن، نشوزہن نافرمانی کی. وہ عورتیں تم خوف کھاؤ ان سے نافرمانی کی، بدگوئی کی. اب تمہیں خطرہ ہے، قرائن و قواعد سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ ماحول خراب ہو رہا ہے. قانون اصلاح نشیزہ او جری خاوندی نافرمان ہو. وہ عورتیں جن سے تمہیں خوف ہو کہ یہ کیا کر رہی ہے، نافرمانیاں کر رہی ہیں، تمہیں قواعد قانون سے پتہ چل گیا کہ یہ نافرمانی میری پشت پیچھے کیا کرتی ہے؟ گلے کرتی ہے، کھا کے نشکریاں کرتی ہے، 10 عورتوں کے سامنے بیٹھ کر میری چغلیاں کرتی ہے، ایسی باتیں کرتی ہے. میں تو ذلیل ہوں، مجھے خوار کیا ہوا ہے، مجھے اس نے تباہ کر دیا ہے، میں برباد ہوں، نہ میرے کپڑے نہ میرے جوتے. اور جن کے بارے تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ تم باہر چلے گئے ہو، یہ گھر آرام سے بیٹھتی تتے دوپہر کو بھی گھوم کے چکر لگا کے، خامد کا پتہ ہوتا ہے 4 بجے آتا ہے، یہ 3:30 بجے گھر تشریف لے آتی ہے. منہ شوں دھو لیا، آرام تے سکون کر لیا، پتہ چلے سار دن کمرے کے اندر بیٹھی رہی. انج تو نہیں گل سمجھ آئیے. ویکو نہ دا نشوزہن، تم ان سے خطرہ کرو کس کا؟
برائی بے کا، بد گوئی کا، بد زبانی کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتی ہے نا کچھ عورتیں جب دیکھتی ہیں خاوند اس کا سخت ہے اس وقت وہ گھر نہیں آئیں گی، دوسری عورتیں محلے والی جب دیکھیں گی چلا گیا اب آگے، ہاں توبہ استغفر اللہ، اتنا تیرا خاوند سخت ہے تجھے جانے کا ہی نہیں دیتا، ہائے میرا مٹھو ہے، میرا گھیو دا گھڑا دلہ، میرے کو پوچھدا ہی نہیں، تھوڑی سارے دی بازار ہی پھر دی رہا ہے مٹھو اے جاؤ وے نا جرا فیشنی میں کو برقع پوا کے موٹر سائیکل تے چڑھا کے پورا ملتان گھما لے آوے، ہائے میرا مٹھو، میں کو تکری مٹھو پوچھا ہی نہیں کتھاں گئی میں تو، کپڑے بھی آپ لے آنیاں اوندا سوٹا بھی حکا بکھاوڑ جو گا سرگڑ دی ڈبی میں آپ لے آنیاں، جتی ہوں دی میں آپ پسند کرینیاں، جی میں او دلہ تے جی میں تو دلی، غیرت بوڈ مار اور گل سمجھ آئی نے؟ ہاں اس گلوں نیک عورتاں دی صفتاں اللہ پیچھو کہہ دسی ہے نا، خاوند فرما بردار عورت ہو سی، خاوند دی فرما برداری کرے سی، ہاں عدم موجودگی دے وچ کہ عزت دا خیال رکھ سی، مال دا بھی ہن خاوندا کو حکم ہے چلو ظاہراً تا تواڈے یہ بڑی نیک صورت بڑی تو کو کنوں پتہ چل گئے پہ میں جس ٹائم چل وینا ایک دو چار نال ٹور کے تے دو چار جھگے بلی علی کر سات جھگے پھیر کے واپس آ وردی ہے میرے آون تو پہلے تا خامدو ہن اساں ایندا کے علاج کروں قرآن دسیا ایندا یہ دسیا سا تو سائن کرو فائزوہن پہلے ان کو واز کرو سمجھاؤ اپنی زبان سے کیا کرو سمجھاؤ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہے میں باہر چلا جاتا ہوں تو اپنی مرضی سے نکل کر چلی جاتی ہے یہ بات اچھی نہیں ہے یا تمہارے ساتھ وہ لڑتی ہے بات کے اوپر گھر آتے ہو بات پر لڑائی کرتی ہے بات مانتی نہیں ہے یہ بھی سب کس کے اندر ہے نشوزہ ہونا کے یہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اونچا بولتی ہے 10 گھر اور سنتے ہیں کوئی چیز پکا نہیں دیتی یہ تمہارے ساتھ بد خلقی سے پیش آتی ہے بد زبان ہے گندی گفتگو کرتی ہے اور تم چلے جاتے ہو یہ بھی بیر چکر کے لیے یہ ادھر ادھر یہ بھی گھومنا شروع ہو جاتی ہے تو خامدو تم کیا کرو فائزو ہونا پہلے ان کو کیا کرو ذرا ان کے سامنے تقریر کرو ذرا تم خطیب بن جاؤ یہ تمہارے مقتدی بن جائیں اس کو سمجھاؤ ذرا آرام سے پیار سے سمجھاؤ میاں بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں خاوند سردار ہے بیوی گھر رہے گی اگر کہیں جانا ہے تو مجھ سے پوچھ لیا کر اور میرے ساتھ گندی گفتگو کرنے کی ضرورت بھی بد زبان بولنے کی گندی عادت یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں ہاں اگر کوئی کام ہو کوئی چیز کسی کو دینی ہو مجھ سے پوچھ لیا کر ایسے ہر وقت لڑنا یہ اچھی بات بغیر پوچھے بازار کے چکر لگانا اچھی بات یہ کافی اب دیکھو نا میں کہتا ہوں اگر پورے پاکستان کے اندر سکون والا ماحول بن جائے نا صرف ایک ہی قانون نافذ کیا جائے عورت ہر مسلمان کی ماں بہن بیٹی پردہ نافذ کر لے بس یہ پردہ کر لے کافی بیماریاں ختم ہو جائیں گی بے حیائی ختم ہو جائے گی سب سے یہ کام چل رہا ہے کس سے بے حیائی کے اوپر بدماشی کے اوپر یہ کام زیادہ عروج کے اوپر کیونکہ جب عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے خامد کی بات مانتی نہیں پردہ کرتی نہیں کافی ایسے گھر دیکھے ہیں جو پردے کے پیچھے اجڑ گئے ہیں خامد پردہ دیتا ہے وہ آگے پردہ کرتی نہیں یہاں سے ان کے گھر برباد ہو گئے اور کافی ایسے بھی دیکھے ہیں دلے
جو میاں نیک ہوتی ہیں وہ پردہ کرتی ہیں لیکن وہ کرنے دیتے نہیں، ایسے بھی دیکھے ہیں، تو اس سے ماحول کیا ہو جاتا ہے خراب، اس سے خراب ہو جاتا ہے ماحول۔ اسی طرح آپ دیکھو جو ماحول بنا ہوا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، جوان بچی ہے، وہ جدھر ہی گھوم رہی ہے، ہماری بچی بڑی شریف ہے جی، ابھی تو اس کے منہ سے ماں کے دودھ کی بو آ رہی ہے۔ جس وقت یہ دودھ خراب ہوتا ہے پھر نہ ماں منہ دکھانے کے قابل، نہ باپ نہ بھائی، ابھی یہ پیار ہو رہا ہے اس کے ساتھ، حالانکہ یہ کیا ہے پیار ہو رہا ہے۔ گھر میں اتنا پردہ ہو، ایسا لڑکا چھوٹا ہو، ابھی بالغ نہ ہو چھوٹا، لیکن تیز تراز اتنا ہے کہ عورت کی حرکات سے وہ واقف ہو جاتا ہے، ایسے بچے کو بھی گھر نہ آنے دو، ایسے بچے کو بھی گھر نہ آنے دو۔ اس لیے تو مسلمان کی عورتوں کو پردہ ہے، کافرہ عورتوں سے بھی، مشرکہ عورت سے بھی، بے دین عورت سے بھی مسلمان عورت کو پردہ ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھ کر اس عورت کا اپنے خاوند کے سامنے تذکرہ کرے گی، اپنے بیٹوں کے سامنے تذکرہ کرے گی، اس لیے مشرکہ عورت سے بھی موحد عورت کو پردہ ہے۔ یہ ایسے بچے جو عورت کے چھپے رازوں پر مطلع ہو جاتے ہیں، ان کو پہچان لیتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ایسوں سے بھی عورت کو کیا ہے پردہ، ان کو بھی گھر میں۔ اب تو کلچر کیا ہے، اونچا چھوٹے بڑے چھتوں کے اوپر چڑھ کے کبوتر اڑاتے ہیں، یہ بچے ہیں جی، دوسرے اور جشن منا رہے ہیں، پتنگ اڑ رہے ہیں، کبوتر بازی لگ رہی ہے، خدا کی لعنت نہ ہو تو اور کیا آئے گی؟ تو اس لیے باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، جب ایک بچی بیٹی بہن بڑی ہو گئی ہے اب اس کو گھر میں رکھیں، نہ گھر سے باہر جائے وہ بغیر کسی شرعی عذر کے، نہ کوئی گھر میں ایسا مرد آئے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خود آج کے کلچر میں دیکھنا ہے، اللہ کی قسم بڑے بڑے بھائیوں کو دلہ دیکھا ہے، بڑے بڑی باپوں کو دیکھا ہے، بڑی بڑی ماں کو دیکھا ہے، کیا ابھی تو ہماری بچی چھوٹی ہے، یہ اپنی صفات آپ بیان، ایسے ہیں تو ایسے ہیں تو ایسے ہیں تو ایسے ہیں، وہ بھی سمجھتی ہیں ہم بڑی ہاں جی بڑی ٹھیک، یہ کبھی ماموں کے بیٹے کے ساتھ، کبھی چاچے کے بیٹے کے ساتھ، کبھی تایو کا بیٹا، کبھی فلاں کا خالہ کا بیٹا، وہ چڑھا موٹر سائیکل، کیا آ رہا ہے، یہ تو اپنے ہیں، یہ تو ابھی تو دودھ کی بو آ رہی، جب دودھ خراب ہوگا پھر پتہ چلے گا کیسے دودھ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ خیال رکھو، اس معاشرے کی بربادی اور خرابی کا سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ بے پردگی ہے۔ یہ بے پردگی اور پردہ نہ دینا، بے حجابی، یہ سب چیزیں یہاں سے بے حیائی کو عروج آ رہا ہے، جس کی وجہ سے عروج کے اوپر بے حیائی جا رہی ہے، عروج سے آگے جا رہے ہیں۔ خوشی سے وہ دونوں جوان ہیں، مامے کا بیٹا بھی ادھر، پھوپھو کی بیٹی، یہ جوان بھی دونوں علیحدہ کمرے میں بیٹھے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، یہ سب چیزیں، یہ بربادی کے سب زمان ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو موحدو، مسلمان لوگو، اپنی عزت محفوظ کرنی ہے تو وہ قرآن جو طریقہ بتا دے اس کے مطابق ہی محفوظ ہوگی، اور کوئی طریقہ ہی محفوظ کا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں ان عورتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو عورتیں اپنی خاوند کی اجازت کے بغیر نافرمانی کرتی ہیں، بے حیائی کے کاموں کو آتی ہیں اور خاوند کی فرما برداری نہیں کرتی۔ اگر خاوند کو پتہ چل جائے، خوف ہو کہ یہ عورت اس قسم کی ہے، تو قرآن نے اس کا طریقہ سکھا دیا، فَاعِذُوهُنَّ، ان عورتوں کو پہلے سمجھاؤ، ان عورتوں کو پہلے سمجھاؤ، اپنی زبان کے ساتھ نرم لہجے کے اندر سمجھاؤ۔ اگر وہ مان لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانیں تو پھر وَاجُرُوهُنَّ، ان کو چھوڑو، علیحدہ بستر کرو، ان کا بستر علیحدہ، چارپائی علیحدہ کر دو، بستر علیحدہ کر دو،
ان کو اس طرح چھوڑو، علیحدہ جب کرو گے ہو سکتا ہے دل میں احساس پیدا ہو، سوچ لے اور اپنا دماغ کیا کرے ٹھکانے آ جائے، اس کا ٹھکانے لے آئے، سوچ بچار کرے، خاوند کی پشت پیچھے نافرمانی اور اس کی بدگوئی بد اخلاقی اس کے ساتھ نہ کرے۔ اگر اس کا علیحدہ بستر کرو، اکیلا کر دو اس کو، علیحدہ کرو، اگر پھر بھی سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی، زبان سے سمجھایا تب بھی نہیں سمجھتی، بستر علیحدہ کیا تب بھی نہیں سمجھتی، فی المزاجے چھوڑو ان کو بستروں کے اندر، یعنی ان سے علیحدہ رہو، ان کے کٹھے نہ رہو، تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ اگر نہ مانے تو پھر اضربوهن تم ان کو مارو، اعتدال کے ساتھ مارنا ہے، اس کی آنکھ نہیں نکال دینی، سار نہیں پھاڑنا، ناک نہیں توڑ دینا، ہاں اس کی ہڈی نہ توڑے ٹوٹے، بلکہ وَضْرِبُوهُنَّ کچھ ہماری زبان میں کہتے ہیں تھپی تھپی کرنا، ہاں پھر مارو اس کو، پہلے سمجھاؤ، سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، کچھ نہ کہو، اگر سمجھانے کے بعد نہ سمجھے بستر جدا کر دو، اس کو علیحدہ، اس کے ساتھ نہ لیٹو، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر خامد کو کیا اختیار ہے؟ وَضْرِبُو، یہ آج کے دور میں تو خامد صرف ایسے بھی کار لینا تو 300 دفعہ لگا پیس، ہاں بیوی مارے پہ کوئی حرج نہیں، خامد مارے تو بانچا کار سب جٹ سمیت بول دینا، آج تو حکومت ہی عورتاں دی ہے، حکومت ہی ٹھیک ہے، کہ تک دنیا تے حکومت کرسی مرسی نہیں، ایک قانون خدا دے دسے ہوئے، آخر اللہ پوچھنا نہیں تو قانون تے عمل کیتا ہا یا کوئی نہ، تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ ان کو کیا کرو؟ مارو، لیکن مارنا کس طرح ہے؟ اعتدال، کوئی چیز ٹوٹے نہیں، اس طرح نہیں مارنا جس طرح جہل گدوں کو مارتے ہیں، ہاں اس طرح بھی نہیں مارنا تم نے، اگر فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فرما برداری تمہاری کریں، تو پھر فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا نہ تم تلاش کرنا ان کے اوپر کوئی رستہ، یعنی پھر ظلم نہ کرنا ان کے اوپر کوئی بہانے والا رستہ تلاش، کیا مطلب؟ بسا اوقات ہوتا ہے عورت زبان سے نہیں مانتی، علیحدگی سے نہیں مانتی، مارنے سے مان جاتی ہے، لیکن خاوند کے اندر غصہ ہوتا ہے کہ اس نے میری پہلی بات کیوں نہیں مانی، یہ تب وہ مارنے سے تھوڑی سمجھ جاتی ہے، لیکن خاوند کے دل میں یہ غصہ ہوتا ہے اس نے میرے سمجھانے سے یہ سمجھی کیوں نہیں، بستر علیحدہ کرنے سے یہ سمجھی کیوں نہیں، وہ غصہ رکھتا ہے، کوئی بہانہ بن جائے پھر اس کو اچھی طرح پھٹکار ایک دو، پھر کیا اگر پیالی کا کڑا بھی ٹوٹ گیا تو پھر ٹوٹ پڑتے ہیں، بہانہ بن گیا، ہاں تو نے پیالہ توڑ دیا، 150 روپے کا پیالہ تھا، یہ ویسے بہانہ بنا کے، پھر بچہ ہے وہ رو رہا ہے، اس کو کپڑے پہنا رہی ہے، ہاں تو نے غلط ایسے کیوں پہنا دیا، پانی کا گلاس دیا، جان بوجھ کے اس کے ہاتھ سے لیا، تھوڑا سا ہاتھ کو اس طرح حرکت دی، وہ پانی پھر کوٹنے شروع کر دیا، یہ اللہ نے بتایا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، خبردار اگر وہ سمجھ جائیں تو پھر تم بہانے تلاش نہ کرنا کہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ مل جائے اور میں اس کی لتریشن وال کر کے کروں، اچھی کر کے لتریشن کروں، خام حکم دیا ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہ علت بیان کر دی، ٹھیک ہے تو سردار ہے، میں نے تجھے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے تجھے حاکم مقرر کیا ہے عورتوں کے اوپر، لیکن تو بہانے تلاش کے اگر کر کے عورت کو مارے گا تو میری طرف دیکھنا میں تجھ سے بھی بڑا ہوں، علیٰ کبیرہ، میں سب سے بڑا برتر اونچا ہوں، اگر تو سردار ہے بیوی کو تکلیف دے سکتا ہے بغیر کسی عذر اور بلا وجہ کے تو یاد رکھنا پھر میں بھی تجھے تکلیف تیرا علاج بھی ایسا کروں گا تو پھر تیری سلوار ہی دھونے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر تجھے محتاجی کرنے پڑے گی، اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹ جائے کتنا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی اور مصیبت آ جائے، اس لیے خیال رکھو ایسے ظلم کرنے کی اجازت
عورتوں کو بھی اللہ نے سکھا، مردوں کو سب کہا، عورتوں کو کہ اے مردو تم عورتوں کے سرد حاکم ہو، عورتوں کو بتایا کہ مرد تمہارے حاکم ہیں، پھر مردوں کو بتایا تم ایسے نہ پھولنا کہ ہم سردار بن گئے، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ دوسرا اس لیے میں نے تجھے حاکم بنایا کہ تم گھر کے سردار ہو، سارا خرچہ پانی اس کو دیتے ہو، ٹھیک۔ پھر عورتوں کو سمجھایا خیال رکھنا نیک مئی اس طرح ہوتی ہیں، ان کی خصلتیں وہ خامد کی فرما بردار ہوتی ہیں، پشت پیچھے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جس چیز کی اللہ نے حفاظت کی وہ اللہ کی نگرانی، جس چیز کی اللہ نے کی اللہ کی حفظ و امان میں رہ کر حفاظت کرتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر عورتوں سے تمہیں کسی اندیشہ ہو زیادتی کا، نافرمانی کا، تمہیں قواعد اور قوانین کے ذریعے پتہ چل جائے کہ یہ میری نافرمانی کرتی ہے، تو پھر سمجھانے کا بھی کیا کر دیا، طریقہ سکھا دیا، مارنے کا بھی انداز بتا دیا، اس کے بعد یہ بھی بتا دیا خیال رکھنا حاکم ہو لیکن بلا وجہ بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اگر زیادتی کرو گے تو ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علی جن کبیرہ بہت بڑا بلند۔ استاد محترم اگر مرد سخت ہو وہ زیادتی کرے تو عورت آگے بول سکتی ہے، مرد سخت ہو وہ زیادتی کرے تو عورت آگے سے ہاں اچھی گل اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، سمجھانے کی کیا کرے کوشش کرے، اگر یہ بھی اسی طرح سختی سے بولے گا، ہماری زبان میں غصے میں آیا نا جٹ کہتے ہیں جھنڈولی ہے، جھنڈولی، ہاں وہ بھی کہ جھنڈولا، تو پھر لڑائی بڑھ جائے گی، لڑائی کیا ہو جائے گی، وہ ویسے سخت ہے، وہ آگے سے کیا فلانی، وہ غصے میں آتے ہیں نا کچھ، پھر کیا نقصان فلانی ڈھینگنی ڈھمو گالیں نکل، تو پھر وہ بھی کہے تو بھی فلانے ہاں تیرا سر بھی ایویں جویں دو وٹاں دے مابین پھتی ہوئی کچری ہوندی ہے، پھر لڑائی دے سبب تو کیا ہو سی ود جاسی، اپنی سرے کی جنے تو سمجھ چنگی آسی، وہ آگے تو فلانی تو انجے تے انجے تے انجے اونجے اگے سمجھ جا سو خود سمجھدار ہو، پھر وہ بھی ہٹ کے اگے تو کام خراب ہو سی، ہاں سخت ہے، سختی کے لحاظ نال ویسے جیرے طریقے اللہ سکھائیں انہوں تو ود کے ہے، یا ویسے او تو ٹھیک ہے، بساؤ کا تینج ہوندہ ہے نا کہ ایک چیز سخت ہوندی نہیں، بندہ غلطی دے ہوتے ہوندے اس کو سخت لگ دے۔ اور دیکھو قرآن دا مسئلہ ہے، قرآن دا کہ او مسلمانہ دی عورتوں کو حکم ہے اگر گھر تو باہر نکلیں تو کیا کریں، یودنین علیہن من، لیکن جدید دور دے اندر یہ تو قانون بڑا سخت ہے، یہ تو صرف بکھاڑا بندہ مار گنے، حالانکہ برقع اس چیز کا نہ نہیں تو اپنے دوپٹے کو بھائی تین چا کرے یا ماسک چا چاڑے بھائی ہوں برقع پسند تھے گی، یودنین علیہن من جلابیبہن، قرآن دے قانون دے مطابق تو بالکل کیا ہے فٹ ہے، صحیح ہے، آسان، ہوں وہ جیرے لوگ برقعے نہیں کرتے انہوں کو تو بڑا مشکل، یہ بڑا سخت قانون ہے، حالانکہ سخت یہ قانون تو نہیں۔ اسی طرح یہ جرا حکم ہے کہ عورت خاوند دی نافرمانی کرے، ہوں اگلا بڑا خاوند بڑا سخت ہے، کہ گناہ ہو پائے تو اگر لگی گئی ہے بازار، سخت خاوند لگڑا ہے، بغیر پوچھے تو گئی ہے، اگر اس کے کی تے اس دنالوں کو سمجھایا ہے، سخت لفظ بولا ہے، اور اس کو تو سختی محسوس، اس قسم دی گالے تو خامد قطر سخت نہیں، اس کو اصلاح کرنا چاہیے۔ ویسے کوئی خامد انج سخت ہے، کوئی سالن بنایا ہے، اس اچانک بے احتیاط کر دی رہ گئی ہے عورت، لیکن نمک زیادہ ہو گئے، مرچ زیادہ ہو گئے، اور اس دے مطلب نہیں کہ تھوڑی تھوڑی گالی جو کہ کرے خامد اپنی بیوی کو مارنا شروع کرے، زبان جو 100 گالی نکالنا شروع کر دے، اے خامد دے مناسب اے چیزاں نہیں، ہاں اس چیز تو کہ کرے پرہیز کرے، کھری گل سمجھا سکتی۔ چلو انشاءاللہ زندگی رہی تھا اگے جا ہو رہندا ہے، مار کٹائی ہوئے، مار کٹائی ہوئے، چلو یہ مسئلہ تھوڑا پورا کر لینے ہیں، مارا بیوی کو سمجھایا سے نہیں سمجھی، علیحدہ کیا نہیں سمجھی، مارا پھر بھی نہیں سمجھی، اب کیا کریں؟ اب اس کا طریقہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک حاکم مقرر کرو مرد کی طرف سے، ایک مقرر کرو
عورت کی طرف سے، لیکن ہوں یہ دونوں وہ جو چاہیں کہ میاں بیوی دونوں آباد ہو جائیں۔ ارادہ ان کا یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کیا ہو، ان کا گھر آباد ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جب ایک مرد کی طرف سے ہوگا عادل، ایک عورت کے خاندان سے ہوگا، جب یہ آپس میں رسائی کی بات کریں گے، ارادہ رسائی کا ہوگا، تو ضرور اللہ کوئی فیصلہ بھی اچھا۔ ایسے نہ ہو دونوں ایسے رال جائیں نہیں اس کے گھر کو تو اجاڑنا ہے، ہوتے ہیں نا اندر کے گدے، ایسے لوگ نہیں، پھر دو حق مقررہ کرو۔ اگر پھر بھی رسائی نہ ہو سکے آخر پر جدائی ہے۔ آخر پر کیا ہے؟ آج تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاق طلاق طلاق، جب طلاق دے دیتے ہیں پھر ہاں جی بڑے غصے میں تھا میں، تجھے کیا غصے میں تھا؟ ہاں شاید کی مکھیاں لڑ گئی تھی تجھے، ہیں کابلی ڈیمبو نے تجھے ڈسا تھا، کیا غصہ تھا؟ تو پہلوان تھا نا اس وقت، ہاں غصے میں آ گیا۔ کوئی پیار سے بھی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ہر کوئی غصے ہی میں دیتا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو بندہ پیار سے کرے تب واقع ہو جاتی ہیں، غصے میں ہے تب۔ ایک یہ طلاق والا مسئلہ، ایک غلام کو آزاد کرنے والا مسئلہ، ایک نکاح والا مسئلہ، یہ تین ایسی چیزیں ہیں اگر کوئی پیار میں بھی کہہ دے تو واقع ہو جائیں گی۔ اگر کوئی پیار میں کہتے کہتے گواہی کو موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیں تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح پیار میں کرتے کرتے کہے دے میں نے تجھے طلاق دی ہے یا میں نے تجھے فارغ کیا ہے، نیت طلاق کا کرتا ہے تب بھی کیا ہوگی؟ یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اب غلام کا دور نہیں رہا، مالک ہنستے ہنستے پیار سے کہتا ہے میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب یہ آزاد ہو جائے گا، کہتا رہے کہ میں نے پیار سے کیا۔ تو اب وہی کہا ہے اللہ رب العزت نے، ہاں اگر فرمایا کہ ان خفتم شقاق بینہما، اگر تم خوف کرو ان مسلمانوں کے مابین مزید دوری کا، تو فبعثوا حکما من اہلہ، بناؤ تم ایک باقی رعایا کو حکم دیا جا رہا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہو ان کو حکم کیا جا رہا ہے، فبعثوا حکما من اہلہ، تم بناؤ ایک منصف حاکم مرد کی طرف سے، وحکما من اہلہا، اور ایک منصف ہو عورت کے اہل کی طرف سے۔ ایک آئے بات بار والے لوگوں، مثال کا محلہ ہے، دو کی لڑائی جا رہی ہے، اب آپس میں تو یہ کوئی حاکم مقرر نہیں، اب تیسرے جو لوگ ہو تم کیا کرو، ایک حاکم مرد کی طرف سے عادل، ایک عورت کے اہل کی طرف سے، این یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ارادہ کریں یہ دونوں شخص ان دونوں کے مابین ملاپ کا، اللہ کی توفیق کے ساتھ اصلاح، یوفق اللہ بینہما، توفیق دے گا اللہ ان دونوں کے مابین، ارادہ کریں تو ضرور اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ ملاپ بھی کر دے گا۔ این یرید، اگر ارادہ کرے دونوں اصلاح کا، ملاپ کا، یوفق اللہ بینہما، موافقت کر دے گا اللہ ان دونوں کے مابین، بشرط یہ ہے کہ حاکمین کی رائے پر عمل کرے، حاکمین کی رائے پر جو اچھی رائے وہ بتائیں ان کے اوپر عمل کریں گے۔ ان اللہ، بے شک ہے اللہ، کانا علیماً، جاننے والا ہر طریقہ اصلاح کو، خبیراً، خبر رکھنے والا ہر نیت حاکمین کی۔ ہاں اللہ ہر ایک جانتا ہے کہ اصلاح کا کیا کیا طریقہ ہے، وہ طریقے بھی اصلاح کے بتا دیے۔ آگے ہے خبیرہ، خبر رکھنے والا، یہ خبردار کر دیا، او منصفو، حاکمو، اللہ خبیر بھی ہے، تمہاری نیت گندی ہوگی تو وہ جان بھی رہا ہے، اس لیے نیت صاف رکھنا۔ تو یہ طریقہ ہے اس عورت اور میاں کے مابین جو خدشہ ہو نافرمانی کا، بدگوئی کا، ان کی اصلاح کے اللہ نے کیا کر دیا، یا طریقے بیان انشاءاللہ مزید پھر کریں گے۔